میرے پاس موجود ہے، عامر اوان، شاہد، آکاش ملک، یہ پورا کا پورا ایک گینگ جو اپنے آپ کو ناموس رسالت کے دعوے دار ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ بھی کلمہ جانتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ان لوگوں کو درود شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، ان کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مفتی حضرات ایسے سرغنہ جو ہیں ان کے سے مال و متاع لینے کے لیے، ان کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو گالیاں دلواتے ہیں، یہ مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ ان میں کسی عورت کی، میرے پاس اس قدر خواتین آتی تھی جہاں پر انہوں نے گالی گلوچ کی، جہاں پر انہوں نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا، جو اپنی عزت بچا کر برانڈوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہاں پر خالی امیر باب نہیں، یہاں پر نہ تو کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی بڑا محفوظ ہے، نہ کوئی عورت محفوظ ہے۔ یہ ایک گینگ ہے جو ڈرگ مافیا ہے، جو لینڈ مافیا ہے۔ دوسری بات کہ اس دن یوسفی نے کہا کہ شوکی چنگڑ جو ہے اس نے جس جگہ پر ٹاؤن شپ میں وہ نہیں رہتا، اس نے آفس بنایا، وہ گھر جو ہے اس نے قبضہ کیا ہے۔ یہ شوکی چنگڑ کے اوپر جو ہے الزام لگایا، انہوں نے میری ذات کے اوپر بھی۔ شوکی چنگڑ جو ہے وہ قبضہ گروپ ہے، بہت بڑا مافیا جس کا حصہ ہے یہ لوگ، لیکن شوکی چنگڑ نے ہمارے گھر کے اوپر قبضہ نہیں کیا، اس کو ہم نے یہ گھر بیچا تھا۔ اس میں میرے ابو نے مدرسہ بنایا تھا جہاں پر لوگ بچے آ کر پڑھتے رہے، اور تقریباً کوئی 40 سال تک ہم لوگوں کا وہ جگہ رہی، 35 سے 40 سال۔ میری امی کی وفات سے 1 سال پہلے، کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوکی چنگڑ اور منشا بم کے اس علاقے میں رہا جائے، تو ہم نے جب گھر بیچنا چاہا تو شوکی چنگڑ نے کہا کہ ہم نے خریدنا ہے۔ مکان نمبر 112، بلاک نمبر 13B1، ٹاؤن شپ لاہور، نرسری سٹاپ، یہ گھر شوکی چنگڑ نے ہم سے خریدا تھا۔ اب یہ قبضے کا نام لے کر ہمیں قتل کروانا چاہتا ہے شوکی چنگڑ سے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ صفدر ٹینٹو والا، اس کے آگے جو لوگ اس کے کرندہ کام کر رہے ہیں، میں ان کے نام دوبارہ سے لے لیتی ہوں۔ اس میں جو مفتی مبشر، اس میں ضیاء رسول امینی، اس میں عامر نذیر، اس میں یوسفی نام کی آئی ڈی، اس کی شکل میں آپ کو دے دوں گی۔ اس کے بعد جو ہے یہ عبداللہ کلر نام کی آئی ڈی، شاہد جو براڈ لگاتا ہے، آکاش ملک۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اور کچھ لوگ ہیں جن کے میں نام فی الوقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں وہ بھی آپ لوگوں کو مینشن کر دوں گی۔ میری جان کو میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی آواز اٹھا رہی ہوں کہ اس گینگ میں صرف رباب شامل نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی خواتین، کتنے بچے جن کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا چکا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا چکا ہے۔ میری بات کو ہلکا نہ جانے، اس کو ریکارڈ کریں، اور وہ عورتیں بھی سامنے آئیں جن کی جائیدادوں کے اوپر قبضے ہوئے، جن کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ ان میں ایک خاتون جو تھی، ممتاز نام کی عورت تھی، جو مالٹا لنک روڈ پر رہتی تھی، اب اس کی بچیاں لاپتہ ہے۔ اس کی 5 بچیاں تھی، خاوند جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا اس کا۔ ان بچیوں کا بھی کوئی پرسانی حال نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی، انہوں نے ان کو اغوا کیا یا کیا کیا، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بچے کو انہوں نے ہیروئن پلا کر، مفت ہیروئن دے کر انہوں نے اس کے جوان ندیم نامی بچے کو قتل کروایا۔ اب میں پھر آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک ایک بندہ میری ریکارڈنگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلائے، پورے پاکستان میں پھیلائے، اور وہ خواتین جو اپنی عزتیں بچا کر یا اپنی عزتیں لٹا کر اب کونوں خدروں میں چھپی بیٹھی ہے ان درندوں کی وجہ سے، تو یہ اسلام کی آڑ کے اوپر ایک بہت بڑا کلنک ہے۔ ان کی قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، قادیانیوں کے ساتھ یہ شاطمیت خود کرواتی ہے۔ یہ غیر مسلموں، اس کرسچنوں کے پاس جا کر یہ خود شاطمیت کرواتی ہے۔ شاطمیت کا نعرہ لگا کر یہ لوگوں کو زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور شاطمیت کروانے والے یہ خود ہے۔ سب سے پہلے شاطمیت میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ کمیونٹی نے یہ بات اپنی زبان سے اقرار کی ہے کہ ہم لوگ شاطمیت کرواتے ہیں۔ یہ اس قانون کی آڑ میں شاطمیت خود کروا کر
یہ لوگوں کو پھنساتی ہے، لوگوں کو ایک جتھا بن کر، ایک گینگ بن کر ان کو قتل کرتی ہے، ان کی زمینوں کے اوپر قابض ہوتی ہے۔ اس کی حیدرآباد میں فیاض لغاری آئی جی پولیس اس چیز کا گواہ ہے، وہ علاقے بول نہیں سکا تھا، ایک آئی جی لیول کا شخص، ایک عام عورت ان کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ یہ ایک ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، اسلامی فوبیا ہے، یہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتی ہے، جو مدرسوں کے نام کے اوپر یہ بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ خدارا یہ لوگ ایک بہت بڑا گینگ ہے، ان سے بچے۔ یہ بلیک ویب سائٹ کا حصہ ہے جہاں پر یہ گندی موویز بنا کر بھیجتی ہے، جہاں پر یہ لوگوں کو مظلوم ان کو کر کے ان کو دہشت گردی کا شکار بنا کر یہ اپنے وہاں پر پیسے کماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سارا سارا دن براڈوں پر ہوتی ہے، ان کی بیویاں کہاں سے کھاتی ہیں، ان کے بچے کہاں سے کھاتے ہیں، ان کے اتنے اتنے بڑے مدرسے اور اتنی مطلب ان کی جائیدادیں ہیں، یہ کہاں سے بنی ہے؟ یہ سب یہ بلیک ویب سائٹ ہے جس کو یہ سپورٹ کرتی ہے، یہ گینگ ہے جو مظلوموں کو مزید مظلوم تر کرتی ہے۔ میری بات کو ہلکا نہ جانیے، اس کے اوپر غور کیجئے، اپنی عزتوں کو بچائیے۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، جب تک مطلب ہم ہیں یہ اختلاف رہے گا، لیکن یہ اختلاف جو ہے جس طرف یہ اکساتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں، علمی بات کرتی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں یہ بات ہے، حدیث میں یہ بات ہے، یہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنس نہ ملے۔ میں نے سرفراز نام کا ایک آدمی جو کرسٹوپورس، اس کا نام بھی میں اس کے ساتھ مطلب شامل کروں گی، اس بندے کو قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ آتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائے کہ ایک مسلمان کی شکل ایسی ہوتی ہے، مجھے اگر قتل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی قادیانی نہیں ہوگا جو مجھے قتل کروائے، اس میں کوئی مکتبہ فکر اہل تشیع نہیں ہوگا، اس میں کرسچن نہیں ہوگے، اس میں کوئی اور دوسرا مکتبہ فکر والا نہیں ہوگا، اس میں کوئی کافر مشرک ہندو سکھ نہیں ہوگا۔ مجھے قتل کروانے والا صفدر ٹینٹوں والا، اس کے کرندے مفتی مبشر، ضیاء امینی، آگے اس کے کرندے یوسفی نام کی آئی ڈی، اس کے ساتھ کلر نام کی آئی ڈی۔ آپ سوچیں کہ جس بندے نے اپنا نام کلر رکھا ہوا ہے وہ کیا ہوگا، آپ اس کی شکل دیکھیے گا اور ان کے کام دیکھیے گا، ان کو دیکھیں کہ یہ کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سے کماتے ہیں، کس طرح یہ اپنا گزارا کر رہی ہے۔ تو میں جب ان کو علم نہیں، جب ان کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی پہچان نہیں ان کو، تو یہ ختم نبوت کے فارغ ہو کر ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کو گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، میرے بچوں کو خطرہ ہے، میری جائیداد کو خطرہ ہے، میرے ساتھ کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے، میرے نام آپ کو مینشن کر دیے ہیں، اس وقت اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس آواز کو اٹھائیے گا، ان لوگوں کو انجام تک پہنچائیے گا، تمام لوگ مل کے اس میں، بڑی عورتیں، بڑے بچے، بہت خاندان جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے منظر عام پر آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزائی فی الدارین۔ جی جی، جزاک اللہ خیرہ۔ میں بس یہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ نام جو ہے نا یہ سارے، تاکہ اس کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ بن جائے، ایک کنٹینیوٹی میں آپ بتا دیں کہ آپ کی جان مال کو خطرہ ہے، بچوں کو خطرہ ہے، اور اگر آپ کو یا آپ کے بچوں کو کچھ بھی نقصان ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آڈیو آپ ایسی پلے کر دیں، بتا دیں، ریکارڈ ہو جائے، تاکہ ہم ان کا پیچھا کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی غزن پہنچتی ہے فیوچر میں تو ہم ان کا جینا حرام کریں گے، جتنے بھی نقلی مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ ایک اسٹیٹمنٹ ایسی دے دیں اپنے نام کے ساتھ کہ اگر آپ کی آج کے بعد اگر آپ کی جان مال، آپ کے بچوں کو، آپ کے بزنس کو، آپ کی جو ہے جو پاکستان میں پراپرٹی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو یہ نام بتا دیں آپ، تاکہ وہ ایک ریکارڈ بن جائے، سب لوگ دیکھ لیں، سن لیں۔ ہمارا کوئی پریشر نہیں ہے، ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ ہمیں پہلے پتہ تھا۔ علامہ عامر عزیز صاحب نے خود ایک آڈیو میں اقرار کیا ہے، وہ باقاعدہ جاننا چاہتا تھا یہ کہاں رہتی ہیں۔ میں پلے بھی کر سکتا ہوں لیکن میں وقت نہیں ضائع کروں گا، تو میں آنٹی میرے بات سن جی سکتا۔ وہ ذرا پلے کر دے، پہلے پلے کر دے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جو ہے نکال لیتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس میں علامہ عامر عزیز صاحب نے بلو دا بیلٹ جا کر کے توبہ استغفر اللہ ایک خاتون کے لیے
کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے اس طرح جو ہے اس قدر نہیں نیچے گرے گا کہ وہ جا کر کے ہے لوگوں سے کہے کہ جی لوگوں سے پوچھتا پھرے کتنے رہن دیے کی کر دیے ایک کون ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بہت بلو دا بیلٹ اس نے کی تھی. گالیاں تو خیر وہ دیتا ہی ہے لیکن وہ اس کا مشن ہی یہی ہے بھائی اپنے لوگوں کو ان کی براڈ پر بھیج کر جو ہے وہ ڈی ٹریک کرتا تھا. اور یہ بہت دفعہ جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے, بہت مجاہدین نے کہا ہے کہ یہی بھیجتا تھا ہمیں. جب ان کی ناراضگیاں ہو گئیں علامہ احمد نذیر صاحب سے تو پھر اس کے دوست جو تھے وہ بتاتے تھے کہ جی یہ جو ہے ہمیں بھیجتا تھا. تو میں بس ابھی پہنچ رہا ہوں وہاں پر جو ہے یہ جو اس نے جو ہے وہ انکوائری کرائی تھی نا وہاں تک میں پہنچ رہا ہوں. یہاں پر ایک میرے بھائی نے نیچے لکھا ہے کہ اس کو علامہ نہ کہیں, تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے تو اس کو ٹرک ڈرائیور ہی کہیں, اور وہ علامہ نہیں ہے. جو اس کا پہچان ہے اس کے ساتھ ہی اس کو بتائے 100 کتے 100 خنزیر ایک عامر نذیر ایک عامر نذیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لہندار آیا ہے. جی السلام علیکم. میں کیا میں بات کر رہا ہوں, بڑا اچھا گانا نکالا, ابھی نکالا ہے کہ پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا؟ بہت بہت مزہ آیا, بہت اچھا گانا. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ہی تو بات نہیں نا آتی, آپ کو کتنی دفعہ انہوں نے ڈانگ مارے ہیں, وہ آپ پھر بھی ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راضی ہو؟ آمین. آمین. کیا ٹاپک چل رہا ہے ویسے؟ 100 کتے ایک خنزیر عامر نذیر ایک عامر نذیر ایک عامر نذیر. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ ابھی آپ کو سناتے ہیں. عمر سسٹر آپ نے دل خوش کر دیا. جی السلام علیکم سسٹر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. میں نیچے نہیں, اس کے خلاف اوپر میں نے اگر اس نے آپ کے خلاف کوئی مطلب کہ بات کی ہے, مطلب کہ آپ کو کر رہا ہے, تو ہم اس کے خلاف چلاتے ہیں نا پھر اپنے نظام سے سسٹم. کیونکہ میری نا پوری فیملی آرمی میں ہے, اس کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. آپ مجھے بس اس کا حوالہ دے دیں, باقی میں جانوں وہ جی جانوں. میرے فادر جو ہیں وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہے. میرا بھائی جو ہے ایئر فورس میں پائلٹ ہے, مطلب وہ چھوڑیں, ہے وہ میں بتاتا الحمدللہ. ہوں. اور میں جو ہوں جو شوکی چنگڑ ہے یہ مطلب میرا قتل کروانے کے لیے اس سے جھوٹا الزام لگایا شوکی چنگڑ نے کہ اس نے جو گھر ٹاؤن شپ میں اس نے آفس بنایا, اس کا اپنا گھر بھی ٹاؤن شپ میں اسی گھر کے بالکل پاس ہی ہے, نرسری میں ہی کارنر والا گھر ہے وہ. تو ہم لوگوں کا گھر میرے والد سے اس نے خریدا ہے. وہ گھر اس نے آج سے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے, میری والدہ کی 1 سال وفات سے پہلے وہ گھر انہوں نے خریدا. اور یہ جو یوسفی ہے وہ گھر کا نمبر ہے مکان نمبر 112 بلاک نمبر 13B1 ٹاؤن شپ لاہور. انہوں نے میری ولدیت کو چینج کیا, انہوں نے میرے اوپر تہمتیں لگائی, انہوں نے میری بہنوں کے اوپر تہمتیں لگائی, انہوں نے سریعاً مجھے قتل کی دھمکیاں دی, انہوں نے اپنی باقاعدہ طور پر کہا کہ اس کا گھر کا ایڈریس اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے. تو میں آج آن دا فلور پورے انٹرنیشنل جو لیول کے اوپر یہ بات اپنی ریکارڈ کروا رہی ہوں کہ یہ صرف ایک اکیلی ام رباب نہیں, پتہ نہیں کتنی ام رباب جیسی خواتین جن کے بچے جن کی عزتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں. یہ ایک ڈرگ مافیا ہے, یہ ایک لینڈ مافیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو شخص یہ سب کچھ کروا رہا ہے وہ ہے صفدر ٹینٹو والا. صفدر ٹینٹو والا ماڈل ٹاؤن کا رہائشی 193N ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن, اور آگے اس کے جو کرندے ہیں وہ اس میں مفتی مبشر. یہ ماڈل ٹاؤن جی یہ ماڈل ٹاؤن سبزہ کی طرف آتا ہے. یہ ماڈل ٹاؤن آئے گا جی, گارڈن ٹاؤن گارڈن ٹاؤن سے آپ ماڈل ٹاؤن میں انٹر ہوں گے تو اس کے آگے جو ہے یہ ایریا آ جائے گا. ہمدرد چوک سے کتنا دور ہے؟ ہمدرد چوک سے بالکل قریب ہی ہے. ہمدرد چوک کوٹ لکھپت والی سائڈ پر آ جائے گا, تو کوٹ لکھپت سے اگلا جو اسٹیشن ہے وہ اس کا ہی ہے اپنا ٹاؤن شپ کا.
हाँ टाउनशिप और ये मॉडल टाउन बीच में ही है। चलो जी बिल्कुल जी। तो शौकी चंगड़ के वो ये इल्ज़ाम लगा कर के जी ये कब्ज़ा किया, इस तरह किया ताकि शौकी चंगड़ कहे कि मैंने तो ये ख़रीदा था। तो इसने ये झूठ बोला, ये मकान शौकी चंगड़ ने ख़रीदा था, उसने कब्ज़ा नहीं किया। हालांकि वो कब्ज़ा ग्रुप है, बहुत बदमाश है, उसने बड़ी कत्ल किए। सफदर टैटो वाले ने बहुत ज़्यादा कत्ल किए, 4 कत्ल उसने किए थे आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले। 4 भाई दोस्त थे वो, आमिर बोड़ा, उसमें राना तारिक, गोशा और उसका भाई खालिद, पप्पू नाम से मशहूर था। इन चारों को एक ही दिन में उसने कत्ल किया था। और ये कातिल हैं, ये शातमियत करवाते हैं, ये लोगों को उकसाते हैं और उसके बाद उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं। ये गैंग है पूरा, जो ड्रग माफिया, लैंड माफिया और इस्लाम की आड़ में इन्होंने एक गैंग पाला हुआ है, जो लोगों को इस तरह से उनकी इज्जतों को पामाल करता है, उनको हैरेस करता है। इस वक्त जो मुझे हैरेस कर रही है उसमें जो आईडी है वो शाहिद की, आकाश मलिक की, एक गुजर नाम की आईडी, इसमें यूसुफी, इसमें अब्दुल्ला, इसमें साकी नाम की आईडी, इसमें जो है इनकी शक्लें मेरे पास है। मेरी आईडी ब्लॉक है, इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को वो ओपन होगी तो मैं अपनी ब्रॉड पर उनकी तस्वीरें भी लगाऊंगी। मैं फरमान भाई को कहूंगी कि एक दफ़ा आमिर नज़ीर की वो रिकॉर्डिंग जो है वो लगा दे प्लीज। सुन लें वो ऑडियो सुन लें। सारे दोस्त म्यूट कर लें ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। देखें ये कैसी गुफ्तगू, ये अलामा, ये सुने सारे दोस्त। आख्या कि मैं ना बराड़ दे उत्ते ना लिख के मोटा जिहा पोस्टर लाना वा, भाई ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਫ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰਕਸ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ए ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਕਰ। हाँ जी ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਮਰ ਬਾਬ ਨੂੰ। ਯਸ਼ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਭਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖਲੋੜਾ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਬੋਸ਼ ਰੋ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਬੇ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਛੁੜੂੰਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ, ਸਾਦਮਾਨ ਤੋਂ? ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ तो मैं जैसे तुम्हें व्हाट्सएप ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸੋ ਇਥੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮਿਲਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਦਾ। 1 to 1 ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਰਕਾਨ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਰਕਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਰਕਾਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 200, 400, $500 ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁਜਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਰ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ
مطلب ہسبینڈ قادیانی کنفرم گل ہے ٹھیک ہے اور مطلب آپ مسلمان ہے کی ثبوت ہے سر ہے نا گل مطلب میرے حساب ہے مطلب مسلمان ہی ہے مطلب جہاں میں 2 سال تو مسلمان قادیانی نہیں ہے لیکن یہ مطلب اس طرح دی نہیں ہے جی شو کر دی ہے اپنے آپ مطلب ہے کہ بولن والے نے سب اچیو کر لیا کچھ مسلمانوں کی سمجھ مسلمان اپنے آپ کل سمجھتے ہیں جہے بج بج جاتے سن آمر تو بےوقوف آدمی نا یہ اکھڑ جا جڈ جا بندہ ہے یہ نہیں پتا عورتوں کی آواز جہی ہے سننی چاہیے وہ لسط آتی ہے مسلانی جہی آواز ہے تے کنا میرا دل بچتا میں گلیاں گالاں تمہیں کٹا ہوں کوئی گل بغیر کوئی کسی گل کی گارنٹی پلیز نہ دو جہاں تصویر گارنٹیاں دیتی نے وہ بتیریاں نے منہ کالا کروان کیونکہ نال بات میرا بھی میں اپنے مینوں تکلیف بھی ہوندی میرے تاریخ بدنام ہونے لگی ہے میرے نبوت کی گل کرنے والوں کا منہ کالا پہ ہوندا آمری میں تو دی کوئی گارنٹی اج تک دیتی نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں پرسنل پرائیویٹ مل کے اکھاں نال تساں انہاں مادی اکھاں نال جہڑی چیز نہیں دیکھی نا اینو کچھ نہیں چھوڑی جا رہے جی کل تے اعتبار نہ کریو میں تاں پیانا جہڑیاں انہاں مادی اکھاں نال چیز دیکھی ہے نا وہ بیان کرو جی نہیں دیکھی زبانی کلامی وہ نہ بیان کرو پلیز جی یہ تھی وہ آڈیو جو ہے جو اس نے انکوائری دکھائی تھی اور باقاعدہ بلا کر شاپ شوٹر سے اس نے یہ ساری لینا چاہیے کہ کہاں رہتی ہیں ان کا پڑوسی کا بتاؤں گا وہ اس سے ملواؤں گا. ایک ملک نام کی آئی ڈی ہے، وہ شخص قادیانی سے مسلم ہوا ہے. اس نے مجھے کال کی آج سے تقریباً اس واقعے کے بعد، یہ جو میرا ایڈریس پوچھ رہا ہے، اس نے مجھے ملک نے کال کی کہ پہلے وہ میری آئی ڈی پر آتا تھا، اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، مجھے آپ سے پڑھنا ہے، میں نے آپ سے سیکھنا ہے، خدا را مجھے ٹائم دیجئے، مجھے بتائیں اپنے گھر کے بارے میں. ملک نام کی آئی ڈی ہے، اس کا فون نمبر بھی میرے پاس ہے اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. وہ کہتا ہے کہ میں پہلے قادیانی تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے آپ پڑھائیں. میں نے کہا جی آپ جائیں طاہر القادری کی مسجد میں، وہاں جا کے پڑھیں. نہیں مجھے آپ سے پڑھنا ہے، خدا را میرے ساتھ ایسے نہ کرے. اور وہ لانچ کیا ہوا کس کا تھا؟ شارپ شوٹر کا. کہ تم نے پتہ نہیں اس کو مجھے قتل کرنے کا پلان تھا، اس کا کیا پلان تھا. جس وقت یہ سارا واقعہ ہوا اس نے پھر مجھے کال کی، مجھے اس نے کال کی کہ دیکھیں میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بھی کال کرتا رہا ہوں، آپ سے منتیں کرتا رہا ہوں، اب میں آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، پلیز آپ مجھے ایک دفعہ ملیں، مجھے اپنے گھر بلائیے، میں آپ کے سامنے بس 15-20 منٹ پڑھ کے چلا جایا کروں گا. اسے میں نے کہا تم عامر نذیر سے پڑھو، تم ضیاء امینی سے جا کے پڑھو، تم جا کے اشرف شوٹر سے پڑھو. میں نے کہا مجھے کس لیے تم نے کال کی ہے؟ اور کہتا اچھا آپ نے مائنڈ کیا ہے. پھر اس نے فون بند کر دیا. یہ ایک پورا گینگ جو مجھے اور میرے بچوں کی جو ہے عزت ہماری محفوظ نہیں ہے، ہماری جان ہمارا مال کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ ان کے نام منشن کر رہی ہوں. مجھے پہلے بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ان لوگوں نے، یہ اب بھی مطلب سب ایک اکٹھے ہیں. ان کے ساتھ کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ یہ پورا ایک گینگ ہے. تو اس میں دوبارہ نام مینشن کروا رہی ہوں. آپ اس چیز کو یاد رکھیے. میرے والد کا گھر جو شوکی چنگڑ نے خریدا ٹاؤن شپ پہ، شوکی چنگڑ ٹاؤن شپ کا رہائشی ہے 13 بلاک میں، وہ ہمارے گھر ہی پڑا ہوا ہے. شوکی چنگڑ کی بیوی جو فضیلت ہے وہ ہمارے گھر سے ہی پڑی ہوئی ہے. ہم اکٹھے کھیلے ہوئے ایک محلے دار ہیں ہم. مرشا بم بھی، شوکی چنگڑ بھی. شوکی چنگڑ جب ہم گھر خریدنے لگے تو وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کہ چاچا جی یہ گھر آپ نہ بیچے، اگر آپ نے بیچنا ہے تو پھر آپ مجھے بیچے، آپ کسی اور کو نہ بیچے.
تو حق شفا میں وہ ہمارا ہمسایہ رہا، ہمارے سے پڑھتا رہا، بے شک وہ جو بھی ہے، لیکن اس نے ہمارے گھر کے اوپر قبضہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ لوگ بھی الزام لگایا شوقی چنگر کے اوپر بھی کہ اس سے یہ گھر قبضہ کیا ہے۔ وہ گھر کا ایڈریس ہے مکان نمبر 112، بلاک نمبر 13B1، ٹاؤن شپ لاہور۔ میرے والد کا نام ہے نیاز علی۔ انہوں نے میری ولدیت جھوٹ بولا، میری ذات کے اوپر جھوٹ بولا، میرے بچوں کے اوپر تہمتیں لگائی، مجھے غلیظ گالیاں دی گئی، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اور یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ اس کے گھر کا ایڈریس بتائی۔ میں نے جس طرح کہ آپ کو ملک نام کا بتایا کہ وہ شخص میرے پاس آتا تھا، اس کے بعد وہ کینیڈا کا مقیم ہے، اور وہ مجھے بار بار یہ بات کہتا رہا کہ میں نے آپ سے پڑھنا ہے، مجھے اپنے گھر پہ بلائے۔ یہ پورا ایک گینگ جو ڈرگ مافیا، اب صفدر ٹینٹو والے کا جو گھر ہے وہ ماڈل ٹاؤن این بلاک میں ہے، 193 این ایکسٹینشن میں وہ رہتا ہے۔ وہ ایک سمگلر ہے، وہ لینڈ مافیا ہے، وہ ہیروئن اور پاؤڈر بیچتا ہے۔ اس کے آگے جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ کام کرنے والے مفتی مبشر، ضیاء امینی، اپنا عامر نذیر، یوسفی، اور اس کے بعد یہ جو ہے اپنا کلر نام کی آئی ڈی، اس کے بعد عبداللہ، اس کے نام ساکی کے علاوہ شاہد، آکاش ملک، اور کرسٹس پورس، سرفراز نام کی جو آئی ڈی ہے، کرسٹس پورس اس کا نام سرفراز ہے اس آدمی کا۔ یہ تمام کا تمام گینگ جو ہے یہ پورا اس میں شامل ہے۔ میرے بچوں کو، میرے گھر کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو سر فہرست جو ہے وہ شارپ شوٹر، جو باقاعدہ طور پر اپنے لوگوں کو ٹیلی فون نمبر میرا دے کر ان کو بھیجتا ہے۔ عامر نذیر کو بھی اس سے میرا فون نمبر دیا، اور اس کے پیچھے جو پورا گینگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ اس چیز کو مینشن کر لیجئے، اور میرے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کریں۔ لوگوں کو پتہ نہیں اس میں صرف رباب نہیں، اس میں پتہ نہیں کتنی عورتیں، کتنے بچے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزائی فی الدارین۔ اچھا، یہ جو یوسفی ہے اس کے بارے میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سنا ہے یہ بھی آپ کے بڑے مخالف ہے۔ یہ جی گینگ کا حصہ میں نہ تو کسی کو جانتی ہوں، نہ میرا کوئی تعلق ہے۔ یہ صفدر ٹینٹو والے کے لانچ کیے ہوئے لوگ ہیں، مفتی مبشر اور ضیاء امینی، جو کالا دھندا جو ہے وہ اس کا چھپاتے ہیں، اس کے پیسے کو بلیک منی کرتے ہیں، لوگوں کو مدارس میں یہ سپلائی کرتے ہیں، ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایڈکٹ بناتے ہیں نشوں کے، اور یہ وہ گینگ ہے۔ نہیں تو ان کے کو ٹیکسیاں چلتی ہیں، یہ مشہور ہیں کہ یہ ٹیکسی والے ہیں، یہ یوسفی صاحب جو ہیں۔ صفدر ٹینٹو والا ایک بہت بڑا سونے کا سمگلر ہے، ہیروئن اور چرس کا سمگلر ہے، بہت بڑا سمگلر ہے وہ، اور اس نے سرین بہت سارے مرڈر بھی کیے۔ تو یہ پیجا ٹیکسی یہ کیا ہے؟ پیجا ٹیکسی جو ہے یہ یوسفی کی ماں ہے، اور یہ فیصل آباد کی ہے، اور خواتین کو یہ سپلائی کرتی تھی، صفدر ٹینٹو والے کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے۔ اب تو وفات پا گئی ہے، لیکن اس کے جو کرندے ہیں وہ سارے یہی کرتے ہیں۔ ہاں، ایک عامر اوان اور اس کا ماموں ہے تاری نام کے مشہور ہے طارق اوان۔ وہ پہلے گارڈن ٹاؤن میں رہتا تھا، وہ فیصل آباد چلا گیا، وہ گارڈن ٹاؤن چکیا پر رہتا تھا۔ وہ صفدر کے لیے اسمگلنگ کرتا تھا، بارڈر کراس کرتا تھا، جو غلط کام کرتے تھے وہ کرتا تھا، اور صفدر ٹینٹو والا کا خاص بندہ ہے۔ تو عامر جو ہے اس کا نام بھی مطلب اس میں شامل کر دیجیے، عامر اوان۔ فرقان صاحب، یہ ابھی یہ ایک بات ہوئی ہے، یہ جو بندہ پلانٹڈ تھا ان کے پیچھے، جو ان سے گھر میں آ کے جو ہے نا سیکھنا چاہ رہا تھا اور پڑھنا چاہ رہا تھا، جو کہ شارپ شوٹر نے پلانٹ کیا تھا، وہ ایک دفعہ میری گزارش ہے کہ یہ دہرا دیں تاکہ سب کو، جنہوں نے نہیں سنا، وہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ کس طرح اور کیا کیا کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے، اور ان کو کس طرح کے خطرے ہیں۔ جی، ملک نام کی آئی ڈی ہے، اور وہ شخص جو ہے میری براڈ پر آتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں پہلے میں قادیانی تھا،
اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں اکیلا رہ رہا ہوں. تو عمر باب صاحبہ کو شارپ شوٹر نے اس کو میرا نمبر دیا, اس نے مجھے کال کی اور وہ میری منتیں کرتا رہا کہ میں نے آپ سے پڑھنا ہے. میں نے کہا جی یہاں پر طاہر القادری وہاں کیوں نہیں پڑھ رہے, وہاں جائے. آپ کے یہاں پر اور بہت سے لوگ ہیں جو کینیڈا میں پڑھاتے. نہیں, میں آپ کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوں, میں بڑا فلاں ہوں. لیکن اس نے کچھ دن پہلے مجھے کال کی تو مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوتا تھا, اب یہ شاہد کا معاملہ چل رہا ہے, آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا, تو مجھے بتائیں آپ پھر آپ پڑھا رہی ہیں مجھے, آپ مجھے بلا رہی ہیں. کہتا ہے چلیں آپ نے پڑھانا نہیں ہے تو ایک دفعہ مجھ سے ملاقات تو کریں. تو یہ شارپ شوٹر نے اس کو لانچ کیا ہے. جی وہ دیکھے نا جو علامہ امن نذیر کے ساتھ جو آڈیو لیک ہوئی تھی ان کی, اس میں بھی شارپ شوٹر ہی بتا رہا تھا نا کہ میں جانتا میرے بیٹے کو بھی دھمکیاں دی گئی واٹرلو میں, مطلب وہ پڑھتا ہے تو اسے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے, ہم تمہیں قتل کر دیں گے. نہیں تو اب اس کا کوئی حل کیا ہے, مطلب اس کو دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ اس کو جتنا آپ پبلک کر سکتے ہیں اس بات کو پبلک کریں, اور جو خواتین جو خاموش ہیں میں ان کو بھی کہوں گی کہ اپنی عزتیں, اگر آج آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو کم از کم آنے والی نسلوں جو ہے نا وہ بچ جائیں گی. تو ہمیں اپنی قربانی دے کر ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے تاکہ لوگ ان سے محفوظ رہ سکیں. مجھے یہ بتائیں, ختم نبوت کا مجاہد کل ایک براڈ کے اوپر آیا تو اس نے آ کر کہا کہ جی میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ جو عشرہ ہے جو ابھی چل رہا ہے ذو الحج کے مہینے میں, تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو پہلے تو وہ سوچ میں پڑا رہا, پھر کہتا جی درود شریف. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا تکبیرات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو تکبیرات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ تکبیر کس کو بولتی ہے. تو میں نے کہا چلے پھر آپ ہمیں درود سنا دیں. اس شخص کو درود بھی نہیں آیا. کرسٹس پورس جو ہے وہ بہت بڑا مجاہد ہے, ہر براڈ کے اوپر آپ کو ملے گا. آپ یقین کریں اس کو قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو نشے میں ٹن ہوتی ہے, جو ڈرگ بیچتی ہے, جو آگے سے مطلب اپنے آپ کو ختم نبوت کا لیبل لگا کر لوگوں کی عزتوں برباد کرتی ہے, ان کے بچوں کی عزتوں کو برباد کرتی ہے. اور آپ اگر ان کی براڈوں پر جائیں تصویریں لگا لگا کر یہ کس طرح ٹارگٹ کرتی ہے, کس طرح ان کو ہیرس کرتی ہے. میرا خدا را اس چیز کو جتنا پبلک کر سکتے ہیں ان کو کرے. یہ لوگ کسی دین کے اوپر ہے ہی نہیں ہے, یہ صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے. کوئی بھی مسلمان شخص جو ہے اس کی زبان سے, اس کے فعل سے, اس کے کردار سے کوئی دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اتنا شرپسند نہیں ہوتا. جزاکم اللہ. نہیں تو یہ تو جو ضیاء سلیمانی ہے یہ تو جو مدرسہ بنا رہا ہے, کہتا ہے ہر جگہ پیسے مانگتا ہے مدرسے کے لیے. جی بالکل, یہ وائٹ پیسے کرتا ہے یہ سمگلروں کے ساتھ مل کر, جس طرح کہ میں نے یہ بتایا آپ کو صفدر ٹینٹو والے کا, اور یوسفی جو ہے اس کا بہت بڑا مطلب وہ ہے. اور یہ جو ہے یہ سمگل اور جو لینڈ مافیا ہے ان سے یہ ان کے پیسے وائٹ کرتا ہے مدرسے کی آڑ میں. یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کہ یہ صدقے میں آگے, خیرات میں آگے, اور پھر بنایا ان منی کو وائٹ کیا. یہ بلیک منی جو ایسے غلط کار لوگ ہیں ان کی وائٹ منی کرنے کا ذریعہ ہے یہ. اور آگے مدرسوں میں ان کے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسے مدارس کی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی, ان بچوں سے انٹرویو کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ جو آڈیو ہے جس میں علامہ امن نذیر صاحب نے بہت ہی گندہ لفظ استعمال کیا ہے سب مسلمانوں کے لیے, آپ تک وہ بات پہنچی ہے آنٹی عمر باب صاحبہ جو اس بالکل یہ مسلمان جو ہے جو لفظ انہوں نے بولے ہیں, یہ جو آپ دیکھیں کہ اس میں جو شخص بھی قرآن و حدیث کے اوپر بات کرتا ہے, جو شخص بھی دین کے اوپر بات کرتا ہے, جو بھی اس کے اوپر یہ فتوے لگاتی ہے, اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو ہیرس کرتی ہیں, اور پھر جن کو شاطمیت کا نام لگا کر اور اس آڑ میں پہلے یہ کرواتی ہے, کروانے کے بعد ان لوگوں کو یہ جتھے کا جتھا ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, ان کے مال متاع کھاتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں.
نہیں ابھی 2 دن پہلے شاید کی بات ہے کہ یہ خود علامہ عامر عزیز صاحب جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو جن پر یہ خود کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور یہ شاید ملک قیصر صاحب کو وہاں جانے سے خود روکتے تھے. یہ خود جی مجھے شروع میں جب گالیاں دی جاتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ میں قادیانیوں سے مناظرہ کیوں کرتی ہوں. میں بنی اسرائیل والوں کے ساتھ نیو لوگ جو ہیں نیو اور محمود تو یہ کہتے تھے یہ یہودی ہیں، ان کے پاس جانا ان کے ساتھ بات کرنا بالکل غلط ہے. اور پھر جس وقت انہوں نے اول تو شرطیں لگائی جو حرام ہے، جوہری شرطیں لگا کر پیسہ کھانے والے صفدر ٹینٹو والا بھی، وہ بھی ایک بہت بڑا جوہری بھی ہے اور کبوتر باز بھی ہے. تو یہ جوئے لگانے والے جہاں بیٹھتے ہیں شرطیں لگاتے ہیں تو پھر ان کے منصف کون ہوتے ہیں؟ ان کا منصف ان کا جج جو ہے وہ بنی اسرائیل، جہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ وہاں پر جا کر قرآن حدیث کی بات کرتی ہے، وہ تو یہودی ہیں، وہ تو فلاں ہیں، تو ان کو گالیاں دو. اب وہاں پر جا کر یہ انہوں نے بھگوان کو، اللہ کو چھوڑ کر بھگوان کو جو ہے وہ مانا، انہوں نے اللہ کو چھوڑا اور پھر یہودیوں کو منصف جانا، ان کو کوئی مومن نہیں ملا تھا. جی جزاک اللہ. جی دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ سب لوگ آڈیو سن لیں. علامہ عامر عزیز صاحب نے جو مسلمانوں کو یہ خطاب دیا ہے توبہ استغفر اللہ، بھئی میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا کہ کوئی اس حد تک بڑھ جائے مخالفت میں کسی کی کہ یہ ایسا کہنا پڑ جائے. لیکن میں آپ سب سے دوستوں سے آپ لوگ سن لیں ایک دفعہ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے. سنیے گا دوستو. السلام علیکم فرقان بھائی، یہ آنٹی جان کا نا میوٹ کر دے پھر آواز صحیح آئے گی. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਘਰੇ ਪੜ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ. ਫਰਕਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਵਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਖੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਬਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਵੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ. ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨੇਰ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ. ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? क्यों इन्होंने तुसी समझते हो कि ये हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, हमारे भाई मुसलमान है, हमारी बहन है, हमारा भाई ते हमारी बहन है. जाके चढ़ के मरजाइयां दी बराडां दे उत्ते ते साडी मां दी फलांटिंग देन लगे ने उन्हां बंदियां दी जेड़े बंदे खतमे नूं बहुता काम पे करदे ने. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ. یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا مجاہد ہے. جب عمر باب اس کی فیملی، آفرین اس کی فیملی، بنت ہوا اس کی فیملی، تیا اس کی فیملی، جس وقت کوئی عورت محفوظ نہیں اور جس وقت یہ سرین دھمکیاں دیتی ہیں، عزتیں جو ہے پامال کرتی ہیں، اس وقت قادیانیوں نے کانوں میں انگلیاں لی ہوتی ہیں. یہ جو تصویریں ٹانگ ٹانگ کر یہ گند بولتے ہیں، اس وقت قادیانیوں نے جو ہے اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں، اس وقت وہ سنتے نہیں ہیں. یہ عامر نذیر جو کچھ بکواس کرتا ہے، جو امینی بکواس کرتا ہے، جو اس کے لونڈے لفاڑے بکواس کرتی ہیں، قادیانیوں نے کانوں میں انگلیاں لی ہوئی ہیں. یہ قادیانیوں کے ساتھ شرطیں لگا سکتا ہے، یہ قادیانیوں کے گھروں میں بیٹھ کے ولیمے کھا سکتا ہے، یہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے یہ ان کا مال متاع لے سکتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے تقریریں کر سکتا ہے. لیکن دوسرا مسلمان اگر وہ وہاں پر جاتا ہے اس بنا پر کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ایسا کیوں کر رہی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے اس بات کا، مخالفت اپنی جگہ کے اوپر، تو اس کا جانا منع ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ اس نے مسلمانوں کو کہا، ایک مسلمان اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں کہتا. ایک مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی حرکات اس کی نہیں ہوتی. تو یہاں پر میں پھر یہ عرض کروں گی کہ اگر
अपनी इज्जतों को, अपने दीन को बचाना चाहती है, अपने दीन को ऐसे भेड़ियों से, तो लोगों की पहचान करे, लोगों की बातों को नापे और अपने आप के होश के नाखून लेकर अपने आप को मजीद इन गुमराह लोगों के पीछे ले जाकर अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद ना करे। ये यंग जनरेशन, ये अनपढ़ लोगों को अपने साथ मिलाकर शुरू में ये बड़े मीठे, बड़े नेक बन के आप लोगों के सामने आएंगे, लेकिन जब आप एडिक्ट हो जाएंगे, जब आपकी जायदादों पे कब्जे करेंगे, जिस वक्त आप इनके आगे फिर आप बोल नहीं सकते, फिर ये आपकी इतनी कमजोरियां अपने हाथ में रखती है कि आप पे इतनी जुर्रत ही नहीं रहती, या इतना आपको धमका देती है, इतना आपको ब्लैकमेल करती है जिस तरह मुझे किया जा रहा है। लेकिन मैं ये आवाज़ इसलिए उठा रही हूँ कि मुझे अगर कत्ल भी कर दे तो कम से कम बाकी लोग जो है, हो सकता है कि मेरा खून जो है उनके काम आ जाए। मैं जानती हूँ कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को बचाने के लिए, आपकी इज्जतों को बचाने के लिए, आपके माल और मता को बचाने के लिए मैं इन लोगों को एक्सपोज करी हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ जो मेरा हशर हो रहा है, जो मेरे साथ किया जाना है, मैं इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए, अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपनी बहनों के लिए आपको ये बात से आगाह कर रही हूँ कि इन लोगों से बचे, उन लोगों की ब्रॉडों पे जाए, उन लोगों से मिले, इन लोगों से अपने ताल्लुक को ख़त्म कर दे। इन लोगों के अंदर कुछ है, आप इनकी जो मैंने आपको एड्रेस दिए हैं, आप उनके बारे में जाके पता करें और आपको खुद इनकी असलियत जो आपके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ये आपको पता है, यही ज़िया रसूल अमीनी जो आज आपका मुखालिफ बना हुआ है, ये आप एक ज़माने में $3000 मांगता था कि आईफोन लेना है। दोस्तों सुनिएगा, ये वो बंदा है जो पहले मुखालफत नहीं करता था और ये पैसे मांगता था बाकायदा। सुनिए दोस्तों, ये ज़िया रसूल अमीनी आंटी उमेर बाप सब से पैसे मांग रहा है कि मोबाइल लेना है। सुनिए दोस्तों। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ $3000 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਈਫੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਈਫੋਨ ਲਵਾਂਗਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਉਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਲਪੇਪਰ? ਨਹੀਂ, ज़िया रसूल ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਲਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ज़िया रसूल है, शुक्र करें कि आईफोन 13 प्रो मैक्स सामने ले लिया। इनमें से कोई शख्स भी कभी भी मेरे साथ नहीं था। ये सिर्फ शार्प शूटर, ये लोग ये आते थे महज धोखा देने के लिए, महज वहाँ पर शातमियत करवाने के लिए कि उम्र बाप को टारगेट करने के लिए, जो औरतें यहाँ पर बैठी हैं उनको टारगेट करने के लिए ये इनका मकसद था, इनका और कोई मकसद नहीं था। जी बिल्कुल, हमको पैसे चाहिए थे तो वो 3000 कहता आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना है, और वो इस हद तक जाने को लिए तैयार था। वो कहता था कि मैं स्क्रीन जड़ा वे ना की कहते ने उन्होंने वालपेपर वो ताड़ी मैं नाम दा लावांगा, इन्हों तो $6000 दो, टैटू भी बनवाएगा गर्दन दे उत्ते ज़िया रसूल अमीनी। ये इस तरह के मतलब लोग हैं, पैसे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। भी खातून से पैसे लेने, आप तू अपना गुर्दा क्यों नहीं बेचता भाई मोबाइल वास्ते? चाइना में लोग जो गरीब हैं, जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने जिस्म के आज़ा बेच देते हैं। भाई आप भी एक किडनी बेचकर जो है और वो मोबाइल लें, भाई आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं? भाई ख़वातीन की जो मैं मोबाइल लेना है तो मुझे $3000 दो, ऐसे लोग हैं आप। और आपके ज़िया रसूल अमीनी के लिए तो ये रिपोर्ट आ रही है कि लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, लाखों रुपए की, और मदरसा अब तक भी नहीं बना। और सुना गया है कि शाहिद की गालियों की कोई ऑडियो है आपके पास फुरकान साहब? वो कौन सी वाली? कोई भी जहाँ पर ये गालियां दे रहा हो। गालियां मुझे दी है, अभी सुनिए, मुझे सुनिए। आपके पास रिकॉर्डिंग है जो मुझे दी हो या किसी मुसलमान औरत को? वो पता करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो बहुत दी है इसने। वो पढ़ी है मेरे पास मौजूद है। को गालियां देने की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, वो अब ढूंढनी पड़ेंगी बस ना। ठीक है, वो अगर आपके साथ मिले तो प्लीज वो मुझे आपने देनी है। वो पहुंच जाएंगे। आकाश मलिक की भी जिसके पास
ان کی جو بھی جس کے خلاف بھی ریکارڈنگ ہے، کیونکہ مجھے ایک قانونی کارروائی بھی میں کر رہی ہوں انشاءاللہ، اور جو ہے اس کے تحت مجھے وہاں پر یہ پرووائڈ کرنی ہے. وہاں پر فرازق تو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم سننے میں ایک چیز جو ہے نا آن دا ریکارڈ ہمیں مل جائے گی. لیو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس 20 ویڈیو لیو کے پاس 20 ہیں. جی یہ پلیز لیو یہ مجھے آپ دیجئے گا. میں آپ سن ہی نہیں سکیں گی، جی اتنی احمد بھائی کیا گندی وہ فرمایا آپ نے؟ گالیاں ہیں. میں کہا آپ سن ہی نہیں سکتی، اتنی گندی گالیاں ہیں وہ. کس نے دی ہیں وہ گالیاں؟ کس نے دی ہیں وہ؟ یہ مجھے جب میں نے اپنی یہ شاہد نے پٹیشن دائر جس دن کروانی ہے اس میں مجھے ریکارڈنگ بھیجنی ہے مجھے. آپ یہ جو قانون والا کام کرنے لگی ہے نا، یہ ایک آپ اچھا کام کریں گی اگر نیت کے ساتھ کر دیں گی، یہ یقین مانیں کہ آپ کے گھر کے 5 کلومیٹر تک نہیں نظر آئیں گے، چاہے پاکستان ہو چاہے کینیڈا ہو. ٹھیک ہے، کوئی اس میں پیسہ نہیں آپ جی کا شاہد لگے گا، بدو کی جی بالکل کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، جج آپ صاحب کو یہ تحفظ ملے گا. جو لیو یہ صاحب ہیں ان سب کے بے پاس بھی نقاب ہو ہیں جائیں گے. آپ نے ہمت اگر کی ہے تو ہاں جی صاف دل کے ساتھ آپ ان کو ایک دفعہ نا کر دیں سیدھا. یقین مانے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بچے، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی عورتیں ان جاہلوں سے بچ جائیں. اچھا اگر آپ یہ قرآن کے نام پہ لوگوں کو برکا رہے ہیں. اگر جی تو آپ اگر تو فرقان آپ صاحب میں آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں جی جی کہ یہ جو 3 لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک ہے پیر اسکانی صاحب، ام رباب صاحبہ اور پپو ملک. اور جی جی وہ پیر اسکانی صاحب کا تو چلو میرا خیال کوئی ہوئے گا نہیں، لیکن پپو ملک کا بھی یہی بیان ہے کہ ان کو بھی دھمکیوں کی کالیں آ رہی ہیں. تو ام رباب کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. جی جی بتایا انہوں نے، بڑا وہ پورا انہوں نے واضح آپ قانون میں جائیں، قانون میں فوری رجوع کریں، آپ ایک منٹ نہ چکیں ان سے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے گا یہ 1 منٹ میں قابو آ جائیں گے. ہمیں تو جماعت کی طرف سے ہے نہیں ہے نا ان کے اوپر کرنے کا، یعنی کہ جماعت نہیں ہمیں اجازت دیتی، ورنہ ان کا یہ باہر نہ نکل سکے گھروں سے. اچھا سنیے گا عرفان صاحب، یہ پپو ملک صاحب کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. اب سنیے دوستو یہ پپو ملک صاحب کا بیان. پیسہ مسئلہ یہ ہے نا، پیر صاحب انہوں نے میرے پہ بھی فتوے لگائے. پیر صاحب اب میں وہ بات تو سچ ہے مگر میں خود ہی بھائیوں کا ننگا نہیں کرنا چاہتا، ویسے چاہتا بھی ہوں نہیں بھی چاہتا. پیر صاحب مجھے خدا کی قسم کالے ہیں تو آ پاکستان تو یوگا کا ایڈریس دے، یہ ہوگا تیرے ساتھ وہ ہوگا. پیر صاحب یہ دہشت گردی، یہ بدماشی، تم لوگوں کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی تمہاری اوقات ہوتی نا تو تم صفوان ابھی تک پکڑوا چکے ہوتے. 2 ٹکے کے لوگوں تم سے 1000 یورو تو قادیانی، تو تم ان کے پیچھے تو بھاگو، لو قادیانی سے 1000 پاؤنڈ. اب میں نے تمہاری جو اس میں میں نے جو سمجھا نہیں اس ٹائم پیسہ چلے، میں ابھی مانتا ہوں میں غلط تھا اس ٹائم، جو میں نے تو جج کو دے کے ڈیسیژن دیا تھا نا پیر صاحب، لیکن میں نے غیرت تھی میری، لیکن مسلمانوں نے اب یہ بھائی چلے مجھے چھوڑے. پیر صاحب یہ ہماری بہن کے ساتھ ایسے بدماشی کر رہے ہیں. چھی 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 چھی، ختم نبوت کی مجاہد تو تمہارا یہ لیول ہے. چھی 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 چھی، میں یہی کہوں گا بھائی. دیکھیں پپو ملک جو ہے تھوڑی بہت غیرت دکھائی ہے اس نے، ان کے سامنے جو ہے نا ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں اس طرح کی انکوائری، کیونکہ یہ کو پلان کر رہے ہیں یہ جو ہے نا، کیونکہ اب یہ تنگ ہے. آنٹی عمر رواب صاحبہ نے ایکسپوز کیا ہے تو یہ لوگ ابھی تنگ ہیں. تو یہ میں اس یہ دیکھیں یہ جو کلر ہے میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو دوستو. اس کی شکل دیکھیں، آپ اس کی شکل دیکھیں گا دوستو، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ یہ دیکھیں یہ یوسفی کی شکل دوبارہ لگائیں تاکہ لوگ جو ہیں، یہ ہے جی کدر نام کی آئی ڈی جس نے مجھے مطلب دھمکیاں دی تھی، اور یوسفی کی بھی لگا دے جی. میں لگا دیتا یہ ہوں. تمام لوگ جو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے ملک کا میں فون نمبر جو ہے نا وہ پبلک کروں گی، جو شارپ شوٹر نے لانچ کر کے تو میرے پیچھے جو ہے اس کو لگایا تھا. یہ ہے جی یوسفی. آپ یہ دیکھیں یہ مجاہد لگتا ہے کہیں سے یہ آپ کو لگتا ہے. اس کی شکل دیکھیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کی عیاری دیکھیں جو آپ کے چہرے کے اوپر نظر آئے گی آپ کو کہ یہ کتنا غلیظ انسان ہے. یہ اوریجنل یوسفی ہے. اچھا مجھے نا ایک بات کرنی ہے کہ میری بات کہتی ہیں کہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں یہ جھوٹے ہیں، فراڈیاں ہیں، اور یہ لوگ
عزتوں کو تار تار کرتے ہیں. ایک وہاں پر چندہ نام کی ایک عورت ہے، ایک چندہ نام کی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ ختم نبوت کے مجاہد عزتیں بچاتے ہیں، اور ختم نبوت کے مجاہد کی طرح یہ اس سے کوئی مطلب اپنی عزت جس کو بچانی ہو تو ختم نبوت مجاہد کے ساتھ مل جائے، اور ختم نبوت کے جو مجاہد ہے اس سے بڑا کوئی ایماندار نہیں ہے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے بات سچی ہے کہ یہ بات سچی نہیں کرتا. اس کا جواب چاہیے مجھے. جی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، کیا فرمایا آپ نے؟ ਭਾਜੀ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਚ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ. وہ کہہ رہے تھے پیر صاحب کہ ایک طرف تو چندہ ہے، وہ ان کی حق اور سچ کی گواہی دیتی ہے، کہتی ہے کہ اگر کسی بہن نے اپنی عزت بچانی ہے تو کسی ختم نبوت کے مجاہد کے گھر پناہ لے لے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک آپ کمپیریزن کر رہی ہیں کہ ختم نبوت کا اگر کتا نظر آئے تو کتا کا ساتھ لے لو، لیکن ختم نبوت کے مجاہد کا ساتھ نہ لو، اس لیے کہ ان سے اپنی عزتیں محفوظ رکھو. تو وہ یہ کہنے کا تھوڑا سا چندہ کیوں یہ بیان دے رہی ہے کہ عزتیں بچانی ہے تو ختم نبوت والے کے گھر میں جا کے پناہ لے لو. جی یہ بات تھی بیسیکلی. پہلے یہ دیکھ لیں، یہ زیار سلیمانی ہے، یہ تصویر دیکھ لیں آنٹی عمر، یہ زیار سلیمانی کو بھی دیکھ لیں. یہ ڈاکٹر ڈیرنگ ہے، ڈاکٹر ڈیرنگ، زیار سلیمانی. اس کا غلطی سے اب یہ دیکھیں کہ اس کی شکل دیکھ لیں آپ، لگتا ہے کہ یہ ایک دیندار آنکھیں دیکھیں، ہوا اس ہوا کی ہے. آنکھیں دیکھیں، اس نے بھنگ پی ہوئی ہے، نشے میں ہے، فل ٹوٹ ہے وہ. ہاں بالکل آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ دھمکیاں دیتے خواتین کو. یہ اتنا بڑا غیرت مند ہے، یہ اتنا بڑا، بھائی تیرے کو دھمکیاں دینی ہے، آ کر ہم سے مجھ سے بات کرنی، مجھے دے دھمکیاں. ایک خاتون کو دھمکیاں دیتے ہو یار، کیسے مجاہد ہو بھائی؟ یہ کیا دیکھیں جی، میں چندہ صاحبہ مسلمان ہوئی اور اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو ان کو بہتر جانتا ہے. جو یہ کر رہے ہیں، انسان کسی کی باتوں پہ نہیں اس کے عمل کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یوسفی کا کردار آپ لوگوں کے سامنے، اس کی زبان آپ لوگوں کے سامنے، عابد نذیر کا کردار آپ لوگوں کے سامنے، شاہد ڈڈو کا کردار آپ لوگوں کے سامنے، آکاش ملک کا کردار آپ لوگوں کے سامنے. اس کی زبان، اس کا گند، اس کی غلاظت آپ کے سامنے ہے. ایسے مرد کو ایک عورت جب یہ کہے کہ یہ عزت محفوظ کرنے کے لیے یہاں پر آ جاؤ تو مانی آپ پھر خود سوچ لیں. یہ تو کوئی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص جو براڈ کے اوپر بیٹھ کے جو غلاظتیں، جیسے ابھی احمد صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ کو ویڈیوز تو بھیج دیں لیکن وہ سننے کے قابل نہیں ہے. ایک مرد اٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بی بی وہ سنی نہیں جا سکتی. مرد اٹھ کے وہ بات کر رہی ہے کہ جہاں پر کہتی ہیں کہ ان کی غلاظتیں توبہ توبہ ہم نے یہ کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی. تو میری بہن چندہ جو ہے وہ عورتوں کو کس طرح سے گمراہ کر رہی ہے کہ ان کے پاس اپنی عزتیں محفوظ کرنے آؤ. تو آپ فیصلہ آپ کے پاس ہے. انسان اپنے اخلاق اور اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. عمل بھی آپ کے سامنے ہے، کردار بھی ان کا آپ کے سامنے ہے. اور میری بہن جس طریقے سے مسلمان خواتین کو، بچوں کو دھوکہ دے رہی ہے کہ اب اپنی عزتیں بچانے کے لیے شاہد ڈڈو کے پاس آ جاؤ، اپنی عزتیں بچانے کے لیے آکاش ملک کے پاس آ جاؤ، اپنی عزتیں بچانے کے لیے گجر نام کی جو آئی ڈی ہے اس کے پاس آ جاؤ. تو عمر واب نے تو بڑی سچائی کے ساتھ بتایا ہے کہ جو وہ بھونک رہی ہے، تو پھر کتا تو صرف بھونکتا ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں وفاداری بھی ہے، لیکن یہ تو کتے سے بھی بدتر ہے. جی جی میرے بھائی. جی بھائی، یہ تو بہت دیکھیں خطرناک صورتحال ہے. بہرحال جس طرح کا عمل مجاہدین ختم نبوت، یہ شاہد اور یا کاش ملک کو جو آنٹی عمر واب صاحبہ نے نام لیے ہیں، یہ ہماری توبہ ہے اگر یہی اخلاقیات ہیں. وہ دیکھیں نا، وہ شاہد صاحب جو ہیں جن کی آئی ڈی ہے کہ ہم حق کی آپ یہ دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ یہ گندی زبان بول رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اخلاق سے بات کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے. اور میں کہوں کہ اس بندے پہ اعتبار کرو جو یہ زبان بول رہا ہے، تو پھر آپ چندہ صاحبہ کا پھر اللہ ہی حافظ ہے.
भाई वो खुद भी देखे इनके ब्लॉग्स पर जा करके। अब वो देखे ना अलामा अमर अजीज साहब का दोहरा म्यार देखिए आप। वो चंदा साहिबा के साथ तो बैठता है, लेकिन आंटी उम्र नवाब साहिबा के लिए उसका म्यार चेंज हो जाता है। वो कहता है मैं खातून ना गल नहीं करें। ओ खातून नहीं, ओ कोई हो, ओ बंदा वे भाई, वो खातून ही है ना। वो जो औरत है चंदा नामी, वो औरत है। ये दोहरा म्यार क्यों है? बिल्कुल, वो ये भी बात आज तक समझ नहीं आई कि उनकी तो हमेशा अब वो मुसलमान हो चुकी है ना उनके मुताबिक, तो उस मुसलमान लेडी को ऊपर बिठा के उससे गंदी गंदी बातें सुनना, गंदे गंदे उनके ख्यालात सुनना और फिर उनको इंजॉय करना, इसलिए कि वो अब तो उनके मुताबिक तो मुसलमान हो चुकी है। तो ये दोहरा म्यार क्यों है, ये मुनाफिकत, ये हिपोक्रेसी क्यों पाई जाती है? मैं बात कर सकता हूँ इस थोड़ी सी? जज़ाकल्लाह शफी भाई, मैं जी आपके बिल्कुल करें, ना वो बात बिल्कुल करें, आप भी बात करें, सब करें। चंदा से वो बात इसलिए करते हैं कि उनके पास इल्म नहीं है। उम्र बाप साहबा के पास इल्म बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ तो आप उनको ना मिलाएं। फुरकान साहब, हुआ इस तरह कि इनकी कोई बात हुई थी डॉक्टर इसके साथ, डेरिंग के साथ ना, मेरे बाप की, मुझे नहीं पता था। तो मैंने रात को टिकटॉक ऑन किया तो एकदम मेरे सामने डॉक्टर डेरिंग की लाइव आ गई। उस पे उस्मान रिजवी बैठा था, यूसुफी बैठा था, सोहेब राजा, अब्दुल्ला, मलक इमरानी जो है इमरान, वो ना उम्मे रबाब पे ही सारी बातें कर रहे थे और बड़े गंदे गंदी इल्ज़ामात, गंदी गंदी बातें, और मतलब कि इनकी वालदा, इनकी मतलब पूरा ख़ानदान ही जैसे नहीं होता, उन्होंने लपेटे में लिया हुआ था। मैंने नीचे मैसेज किया यूसुफी को, मैंने कहा यूसुफी शर्म करो, तुम्हें याद यूसुफी देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल तोहमत झूठ। मेरा वालिद जो है वो सिक्योरिटी फोर्स, पहले एयरफोर्स में थे। मेरे वालिद का नाम नियाज अली है। मेरे वालिद एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स में से रिटायर हुए 21वीं ग्रेड में। मेरा भाई एयरफोर्स में पायलट है। मेरा एक भाई इंग्लैंड में है। मेरी 3 बहनें हैं। मेरी एक बहन जो है वो इस्लामाबाद में है। 2 बहनें मेरी कसूर के नज़दीक जगह है खुडिया, वहाँ की रिहायशियाँ, वहीं पर ज़मीनें हैं, वहीं पर है, बच्चे उनके लाहौर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक वर्द, इनको ये आज तक कहते मैं कादियानी हूँ, ਇਹਦਾ पता दसो। अगर अब आप खुद इनका झूठ सोचे कि ये कहते हैं कि ये मेरे बारे में बता रही है, इनको ये कभी कहते हैं ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ दसो है कादियानी है कि नहीं, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ दसो ਇਹਦੇ माँ प्यो ਦਾ। अगर इनको इतना पता था, ठीक है, कि ये इसके वालदैन है, तो ये लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? आपको बात समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको बात समझ आई? आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर गेटिंग। अब आप इनके झूठ आपके सामने है। बल्कि मतलब अगर इनको इतना पता था तो ये लोगों से क्यों पूछ रहे थे? एग्जैक्टली कि सानू ਇਹਦਾ पता दवो, क्योंकि ये तोहमतें लगा रही है, ये बदनाम कर रहे हैं और कोई अगर नहीं है। आमर के राइट हैंड यूसुफी को सब कुछ पता है तो आमर फिर शार्प शूटर को बुला के क्यों पूछ रहा है? एग्जैक्टली और वो लोगों को कह रहा है मेरे बारे जाके दसो।